الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب هو الغفور الرحيم سبحان من سبق رحمته غضبه وبسط اليدين الرحمة هو الدائم في ملكه القائم في عزه المطاع في سلطانه العالم في بريته العادل في قضيته الكريم في تأخير عقوباته والصلاة والسلام على طبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد محمد وعجل فرجه والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي وأصول الكرام وقادة الأمم وصفوة المرسلين وسلالة النبيين ورحمة الله وبركاته السلام أما بعد قال الله تعالى في كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبب حضرت محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے بنی نوع انسان پر اپنے احسانات کو لازوال کرنے کے لیے محمد و آل محمد کو خلق کیا، اور ہمارے درود و سلام ہوں خاندان عصمت و طہارت پر کہ جن کے نقش قدم کا نام ہی دین ہے اور جن کی سیرت کا نام ہی اسلام ہے۔ ابھی ابتدائی مجلس میں ہی ہم نیت کر لیتے ہیں اپنے تمام مرحومین کے لیے، اور خصوصاً بانی مجلس کے مرحومین کے لیے، تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اور خصوصاً بانی مجلس کی شفا یابی کے لیے، اور ان تمام مومنین و مومنات کے لیے جنہوں نے اس عزاداری میں اپنا حصہ ڈالا لیکن آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، اور وہ مومنین و مومنات جن کا اب اس دنیا میں دعا کرنے والا کوئی نہیں رہا، تو ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مریضوں کو شفاء کاملہ نصیب فرما، مقروض افراد کا قرض اپنی جانب سے ادا کر دے، اور پروردگار ہمیں اپنے دین کی خلوص سے نیت کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو جب ہم اس ذکر کے بارے میں گفتگو کرنے لگے ہیں
تو عرض یہ کرتا چلوں کہ آج کچھ انتہائی اہم مناسبتیں بھی ہیں، ایک کشمیر کے حوالے سے اور دوسرے قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی کے حوالے سے۔ تو میں اس منبر سے ملت کشمیر کے لیے تاریخ کربلا کا خلاصہ چند جملوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں، چونکہ تاریخ یاد کرنے کی اور رکھنے کی چیز نہیں ہے، تاریخ ریاضی کی مانند حل کرنے کی چیز ہے۔ ایسی تاریخ جو آپ کے کام نہ آئے وہ کسی فائدے کی نہیں ہے۔ تو تاریخ کربلا کو فن تاریخ کے ساتھ رکھ کر میں اگر بیان کرنا چاہوں، ایک فلسفہ تاریخ ہے، ایک علم تاریخ ہے اور ایک فن تاریخ ہے۔ تو میں اس مختصر وقت میں فن تاریخ کے اعتبار سے ملت کشمیر کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس بہترین اور مناسب لیڈر نہیں ہے، مانا کہ آپ کے پاس ہتھیار اور وسائل نہیں ہیں، مانا کہ آپ دنیا کی مظلوم ترین قوم ہیں، لیکن یاد رکھیے تاریخ اسلام میں فقط ایک رول ماڈل ایسا ہے، ایک نمونہ عمل ایسا ہے جس نے یہ سکھایا ہے کہ جب وسائل نہ ہوں، جب ظالم حکومتیں تمہارے خلاف ہوں، جب تمہارے پاس کوئی ہتھیار نہ ہوں، کوئی ذرائع نہ ہوں، تو کس طرح سے خون کے ساتھ تلوار پر فتح پاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ملت آزادی حاصل کرے، آپ کو استقلال اور عزت حاصل ہو اور یہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائے، تو کربلا کا مطالعہ کیجئے اور حسین ابن علی کو اپنا رول ماڈل بنا لیجئے، اور اس صلی اللہ محمد وآل محمد عجل فرج، اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے وہ دن جلد آئے جب ملت فلسطین و کشمیر آزادی کا سورج طلوع ہوتا دیکھیں اور ہم آتے ہیں قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی کی طرف۔ وقت مختصر ہے تو قائد شہید کا جو میں نے مطالعہ کیا اس کا خلاصہ بیان کر دوں ایک جملے میں، اور پھر ہم آگے بڑھتے جائیں۔ آپ قائد شہید کی تقاریر پر مبنی کتابیں آ چکی ہیں اور سیڈیز بھی مل جاتی ہیں، آپ ان کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں۔ قائد کی زندگی میں ہمارے لیے ایک ہی پیغام ہے، اور وہ میں نے گزشتہ عشرے میں بیان بھی کیا، آج قائد کی شہادت کے ذکر کے ساتھ دوبارہ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں ہمیشہ باقی رہے کہ سمجھدار دیندار ہو جائے اور دیندار سمجھدار ہو جائے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ فقط تقوی، فقط تزکیہ نفس، فقط اللہ اللہ کرنا یہ مقصود اہل بیت نہیں ہے، اور قائد شہید نے اپنی زندگی میں یہ بتا دیا، یہ سکھا دیا، اور اپنے خون کے ساتھ یہ پیغام ہمیں دے دیا کہ وہ تقوی جو حالات حاضرہ سے آگاہی کے بغیر ہو، وہ متقی جو وقت کے یزید کو نہ پہچانتا ہو، وہ سجدے کرنے والا جو آج کل کے حالات سے آگاہ نہ ہو، وہ مطلوب اہل بیت نہیں ہے۔ اور انہی لوگوں نے جنہیں ہم خوارج کہتے ہیں، معصومین علیہ السلام کو شدید دکھ دیے، اور امیر المومنین علیہ السلام انہیں اشرار کہتے تھے، یعنی سب سے زیادہ شریر ترین لوگ یہ ثابت ہوئے۔ تو قائد شہید نے اپنی زندگی میں قرآن و سنت کانفرنس کروائی۔ جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے قائد شہید کا زمانہ دیکھا وہ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں قائد نے ملت اسلامیہ پاکستان کو بیدار کرنے کے لیے قرآن و سنت کانفرنس کروائی اور بتایا کہ ہمارا منشور قرآن و سنت ہے،
ہمارے لیے شاہراہ، ہمارے لیے صراط مستقیم قرآن و سنت ہے۔ تو جو میں نے عرض کیا تھا کہ سمجھدار دیندار ہو جائے اور دیندار سمجھدار ہو جائے، تو کیسے ہو جائے؟ آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک آدمی پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، انجینئر ہے، دانشور ہے، شاعر ہے، ادیب ہے، خطیب ہے، سب کچھ ہے، اس کو ضرورت ہے کہ اسے قرآن و سنت کا بھی صحیح درک ہو۔ تو اب ہم زندگی کے جس شعبے میں بھی جاتے ہیں تو کیا اس میں اپنی رائے پر عمل کرتے ہیں یا اس کے ماہر کی رائے پر عمل کرتے ہیں؟ بھئی ہم بیمار ہو جائیں تو خود اپنا آپریشن نہیں کرتے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ہم کورٹ اور کچہری کے چکر میں پڑے تو وکیل کرتے ہیں، اور یہی جب ہم دین کی طرف آئیں تو جا کر اس کے ماہر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ تقلید یہ ہے کہ غیر ماہر کی طرف رجوع کریں، اور اگر کوئی چاہے کہ میں اپنی فکر پر عمل کروں تو یہ تو احسن ہے کہ اگر آپ قرآن اور سنت سے استنباط کر سکتے ہیں تو بسم اللہ کیجئے، اگر نہیں کر سکتے تو عقل کا وہ چراغ جو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے روشن کرتے ہیں، جو آپ وکیل کے پاس جاتے ہوئے روشن کرتے ہیں، وہی چراغ جب آپ دین کے معاملے میں آتے ہیں تو بجھا کیوں دیتے ہیں؟ عقل کہتی ہے کہ جو نہیں جانتا، جو جانتا ہے اس سے پوچھ لو۔ تو اس کائنات میں اجتہاد کے لیے سب سے بڑے دو ہی تو منبع ہیں، مین اہم، قرآن اور سنت۔ تو اس قرآن میں خدا بند عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ بھئی ذکر کسے کہتے ہیں؟ تو اسی قرآن نے نماز کو ذکر کہا، نماز جمعہ کو ذکر کہا، تورات کو ذکر کہا، انجیل کو ذکر کہا، رسول خدا کو ذکر کہا۔ متعدد موقعوں پر 300 کے لگ بھگ کلمات ہیں اسی کتاب خدا میں جو ذکر کے لیے آئے، لیکن ہر جگہ جب کوئی کلمہ قرآن استعمال کرتا ہے تو اس میں خاص دلیل اور حکمت ہوتی ہے۔ یہ کلمہ ذکر قرآن کے مترادف نہیں ہے، قرآن کتاب کا نام ہے، یہاں پر ایک خاص دلیل کے ساتھ اسے ذکر کہا۔ دیکھیں عربی ایک فصیح زبان ہے، اتنی فصیح کہ اونٹ جب بیٹھا ہو تو اس کا ایک خاص نام ہے، اونٹ کھڑا ہو جائے اس کا ایک خاص نام ہے، اونٹ آگے بند کر لے اس کا ایک خاص نام ہے، اونٹ پیاسا ہو اس کا ایک خاص نام ہے۔ تو قرآن جب بھی کوئی کلمہ استعمال کرتا ہے تو فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ایک خاص دلیل کے لیے استعمال کرتا ہے۔ قرآن کو یہاں پر اس آیت نے ذکر کہا تو ذکر اس وجہ سے کہا، ذکر اس کلام کو کہتے ہیں جس کی دلیل ٹھوس ہو اور جس کا منبع پختہ ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بھئی جس کا منبع پختہ ہو، دلیل ٹھوس ہو، اسے کہتے ہیں ذکر۔ تو یہاں پر قرآن نے اب اس کتاب کو ذکر کیوں کہا؟ اس لیے کہ 1400 برس پہلے وہ لوگ کہتے تھے پتہ نہیں یہ جو رسول خدا کلام پڑھ رہے ہیں کس کی طرف سے ہے، جادو کا اثر ہے، جنات نے القاء کیا ہے، پریوں کا اثر ہے، دیوانہ پن ہے۔ پیغمبر کو شاعر کبھی کہتے تھے، کبھی جادوگر کہتے تھے، کبھی ساحر کہتے تھے، کبھی دیوانہ کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ کیوں کہ ایسا کلام جس کی کوئی اساس نہ ہو، جس کا منبع پختہ نہ ہو، جو فراموش کیے جانے کے قابل ہو، اسے کہتے ہیں نسیان۔
اسے کیا کہتے ہیں؟ نسیان۔ ایسا کلام جس کا پایا محکم نہ ہو، تو وہ کہتے تھے کہ پیغمبر کو نسیان ہو گیا ہے۔ اور یہی کیفیت اگر انسان پر طاری ہو جائے اور انسان کی بات کا اعتماد نہ رہے کہ یہ دیوانگی میں کہہ رہا ہے یا مرض میں کہہ رہا ہے، تو اسے بھی نسیان اسی وجہ سے کہتے ہیں۔ تو ایسی بات جس کی بنیاد محکم نہ ہو اسے کہتے ہیں نسیان۔ اس کی ضد ہے ذکر۔ اب سمجھے ذکر کیوں کہا؟ وہ کہتے تھے پیغمبر کا کلام نسیان ہے، نہیں پتا کس طرف سے ہے، پیغمبر کیا فرما رہے ہیں۔ تو قرآن نے انہیں محکم جواب دیا۔ خدا نے کہا ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی اساس ہے۔ یہ قرآن عام کتاب نہیں، یہ ذکر ہے۔ بھئی یہ کتاب نسیان نہیں ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ پر نسیان نازل نہیں کیا، یہ کتاب ذکر ہے، اس لیے کہ ہم اس کا حوالہ ہے، ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، اب ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ دیکھیں یہ کتاب ذکر ہے اور قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، بھئی قرآن کو نازل کر دیا، پیغمبر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو ذرا نزول کو تو سمجھیے، بھئی نزول بلند مقام سے پست مقام کی طرف ہوتا ہے، عروج اور صعود پست مقام سے بلند مقام کی طرف ہوتا ہے۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم نے ذکر پیغمبر کو بلند کیا۔ بھئی بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ عرفاء نے، مفسرین نے، متکلمین نے ان عوالم کو 4 عوالم میں تقسیم کیا۔ ایک عالم ناسوت، یہ عالم مادہ ہے، میں بھی جسم رکھتا ہوں، آپ بھی جسم رکھتے ہیں، ممبر بھی جسم رکھتا ہے، حیوان بھی جسم رکھتے ہیں، تو یہ عالم ناسوت ہے جہاں ہر چیز کا ایک وجود ہے۔ اس سے اوپر عالم ملکوت ہے جہاں فرشتے رہتے ہیں، جہاں ہر وقت ذکر، درود اور اللہ کی حمد اور تسبیح ہوتی ہے، ان کی یہی غذا ہے، اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اس سے اوپر عالم جبروت جو عالم ارواح ہے، اور اس سے اوپر عالم لاہوت، لا ہوا الا ہوا، جہاں فقط وہ ہے۔ تو قرآن آیا عالم لاہوت سے بذریعہ وحی اس عالم ناسوت میں، تو قرآن نے نزول کیا۔ پیغمبر مبعوث ہوئے اس عالم ناسوت میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ پیغمبر مبعوث ہوئے اس عالم ناسوت میں، تو پیغمبر اس عالم ناسوت میں مبعوث ہوئے، قرآن اس عالم لاہوت سے نازل ہوا۔ تو اب خدا نے اس پیغمبر پر جب اس قرآن کو نازل کیا تو پیغمبر سے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اس قرآن کے وسیلے سے آپ کے ذکر کو بھی بلند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بھئی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ بھئی کیسے، کہاں تک؟ 1 سال کے لیے، 100 سال کے لیے، 1000 سال کے لیے نہیں، جب تک یہ قرآن ہے تب تک آپ کا ذکر بلند رہے گا۔ تو جب تک یہ قرآن ہے تب تک آپ کا ذکر بلند رہے گا۔ اب پیغمبر کہاں تک ان کا ذکر بلند ہوا؟ عالم لاہوت تک۔ عالم لاہوت سمجھانا چاہوں تو اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر جبرائیل نے کہا میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔
عالم لاہوت اب جہاں سے آگے جبرائیل نہ جا سکے وہاں کی ہمیں کیا خبر؟ تو اسی لیے پیغمبر شب معراج میں کہاں تک گئے ہمیں اور تو کچھ نہیں پتا، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ جب معراج سے واپس آئے تو علی علی کر رہے تھے. جب معراج سے واپس آئے تو پیغمبر نے یہی فرمایا کہ میں نے جدھر دیکھا علی نظر آئے، اور جو آواز تھی امیر المومنین علیہ السلام کی تھی، تو واضح کر دوں کہ بھئی علی وہ ذات ہے جو پیغمبر اسلام کی بھی محبوب ترین شخصیت اور خدا کی بھی محبوب ترین شخصیت. تو علی کے لہجے میں جو وحی ہوئی تو روایات فریقین کی یہی کہتی ہیں کہ لہجہ علی کا تھا، اور پیغمبر نے وہاں پر ملائکہ کو دیکھا تو خدا سے پوچھا پروردگار یہ کیا میرا بھائی علی ہے؟ کہا نہیں، یہ میری محبوب ترین ہستی ہے، میں نے اس کے پیکر میں کچھ ملائکہ خلق کیا ہے جو ہمیشہ عرش اعلیٰ پر میری حمد کرتے رہتے ہیں. تو پروردگار یہ ذکر تو نے نازل کیا اور ضمانت دی کہ ہم اس ذکر کی حفاظت کریں گے. تو یہ کتاب جب تک عالم لاہوت میں تھی تو وہاں تو تحریف کا خطرہ نہیں تھا. اب یہ کتاب وہاں سے نزول کر کے عالم ناسوت میں آ گئی. تو پروردگار تو پاک ہے، تو سبحان ہے، تو منزہ ہے، تو نہ نزول کرتا ہے نہ حلول کرتا ہے، تو نہ نازل ہو، تو نہ کسی میں حلول کرے، تو لا شریک، تو بے عیب. تو کتاب آ گئی ہے یہاں اس عالم ناسوت میں، تو کیا تو یہاں بھی حفاظت کرے گا؟ کہا ہاں میں حفاظت کروں گا، میں حفاظت کرنا بہت اچھی طرح جانتا ہوں. الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ بھائی وہ ہاتھی والے اور وہ غار ثور، جب اس غار کے دہانے پر پیغمبر اسلام کو دفاع کی ضرورت تھی تو ایک مکڑی نے آ کر جالا بن دیا، اور ایک فاختہ نے اس میں آ کر انڈے بھی دے دیے اور ان کے اوپر بیٹھ بھی گئی. کافر آئے اور واپس چلے گئے. تعجب کی بات تو یہ ہے کہ فاختہ اڑی بھی نہیں، ڈری بھی نہیں. شاید فاختہ بھی ہے اتنا شعور رکھتی تھی کہ جس نے مجھے بھیجا ہے حفاظت بھی وہی کرے گا. بھئی فاختہ کے ذریعے غار ثور میں دفاع کیا، اور وہ عرب کے بڑے بڑے کافر، وہ بڑے بڑے مشرک جو پیغمبر اسلام کے خلاف تھے، جو پیغمبر اسلام کو قتل کرنے چاہتے تھے، وہ جو بار بار آتے تھے، بھئی وہ سارے کافر ایک طرف اور بوڑھا ابو طالب ان کے مقابلے میں ایک طرف. یہ جو کہتے تھے ہم قتل کر دیں گے، ہم جلا وطن کر دیں گے، تو کیا ہوا؟ یہی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور شرائط لے کر آئے. کہنے لگے آپ کا بھتیجا اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو ہم عرب کی حسین ترین عورت سے شادی کرائیں گے، اگر مال و دولت چاہتا ہے ہم مال و دولت دیں گے، اس کی جو خواہش ہے، جو آرزو ہے ہم پوری کریں گے. میں پوچھتا ہوں ہوا کیا؟ جانا تو ابو طالب علیہ السلام کو چاہیے تھا شرائط لے کر، آپ ہو گئے شرائط لے کر. تو اب دیکھا اللہ جب چاہتا ہے دفاع کرنا تو بوڑھے ابو طالب کے عصا سے کر دیتا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے پرندے جو ابراہ کے ہاتھیوں کے مقابلے میں آئے، وہ غار ثور میں فاختہ، وہ ابو طالب علیہ السلام کو بڑھاپے میں دفاع کیا تو پروردگار مان گئے کہ تو دفاع کرنا جانتا ہے اور اچھی طرح کرنا جانتا ہے. لیکن سوال تو اب پیدا ہوتا ہے کہ کیا تورات تیرا ذکر نہیں تھی؟
کیا زبور تیرا ذکر نہیں تھی؟ کیا انجیل تیرا ذکر نہیں تھی؟ کیا یہ سابقہ صحیفے تیرا ذکر نہیں تھے؟ تو نے ان کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ تو نے ان کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ بھئی اس لیے کہ ان رسولوں کے بعد ان کے غیر معصوم جانشین ان کی جگہوں پر بیٹھ گئے، تو ان کتابوں میں ان کے غیر معصوم جانشینوں نے جب اپنی رائے داخل کر دی تو کتابیں ایکسپائر ہو گئی۔ بھئی تورات ایک خاص زمانے کے لیے تھی، جب غیر معصوم لوگوں کے ہاتھوں میں لگی تو ایکسپائر ہو گئی۔ زبور انجیل ایک خاص زمانے کے لیے تھی، لیکن اب قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ تو قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے ہے تو پتا چلا وہ قرآن ہو یا ناطق قرآن ہو جو قیامت تک کے لیے ہے، خدا اس کی حفاظت خود کرتا ہے۔ پروردگار یہ قرآن کی حفاظت تو قیامت تک کرے گا، اس لیے کہ معجزہ ہے۔ تو میں نے پورے عشرے میں کوشش کی کہ سوالات اٹھاؤں تاکہ ہماری یہ تمرین ذہنی ہو جائے، جب بھی کوئی بات سنے تو آنکھیں بند کر کے قبول نہ کرے، سوال اٹھے اس پر۔ تو پروردگار تو قیامت تک اس قرآن کو زندہ رکھے گا، اس لیے کہ معجزہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہر معجزہ صاحب اعجاز کے ساتھ چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کا عصا تھا، یہ نہیں ہو سکتا موسیٰ چلے گئے عصا باقی رہے، وہ گئے عصا چلا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ آگ کو گلنار بنانا تھا، وہ چلے گئے، وہ باغ بھی چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا تھا، یوں نہیں ہو سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے اور ان کے زندہ کیے ہوئے مردے پھرتے ہوں دنیا میں، وہ گئے معجزہ بھی گیا۔ تو پروردگار پیغمبر اسلام چلے گئے، یہ قرآن باقی کیوں ہے؟ تو خود یہ قرآن دلیل ہے کہ اگر پیغمبر کے جانے کے بعد یہ قرآن آج تک زندہ ہے تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ اس قرآن کا کوئی وارث معصوم آج تک زندہ ہے۔ محمد عجل فرجہ۔ چونکہ آخری مجلس تھی تو میں نے چاہا کہ حضرت امام زمان علیہ السلام کے بارے میں وہ گفتگو کہتا ہوں کہ جو آپ کو جب بھی سوچے تو عملی زندگی میں کام ہے۔ تو پروردگار یہ سارے صاحبان اعجاز چلے گئے تو قرآن باقی ہے، اس لیے کہ یہ قرآن دلیل ہے اور دعوت فکر دے رہا ہے دنیا کو کہ اگر قرآن باقی ہے، اگر قرآن سلامت ہے، اگر قرآن زندہ ہے تو اس کا وارث بھی سلامت ہے اور زندہ ہے۔ لیکن لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے کا مقام ہے کہ یہ قرآن پھر محفوظ کیسے ہے؟ کیا قرآن کی حفاظت اس کا نام ہے کہ قرآن کی زیر زبر میں فرق نہیں آیا؟ کیا قرآن کی حفاظت یہ ہے کہ اس قرآن کو لکھ کر رکھ دیا گیا اور چھاپ کر لوگوں کے ہاں پھیلا دیا گیا؟ بھئی قرآن محفوظ ہے اس لیے کہ آپ قرآن کے ساتھ معارضہ نہیں کر سکتے، یعنی قرآن کو کسی دلیل کے ساتھ رد نہیں کر سکتے، قرآن کے ساتھ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی قرآن کے مقابلے کی کوئی دوسری کتاب نہیں لا سکتے۔ اور قرآن نے چیلنج بھی کیا ہے، قرآن محفوظ ہے اس لیے کہ آپ قرآن کا متقابل نہیں لا سکتے، متبادل نہیں لا سکتے۔ متبادل یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے ہم کچھ چیزیں زبور سے لیں، کچھ انجیل سے لیں اور ایک نئی شریعت بنا کر رکھ دیں، ایک نئی کتاب بنا کر لے آئے، آپ نہیں کر سکتے۔ اور قرآن نے تحدی کی کہ کوشش کرو، نہیں کر سکتے۔ آپ قرآن کے ساتھ معارضہ نہیں کر سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے متبادل نہیں لا سکتے، اس میں کچھ مخلوط نہیں کر سکتے۔ چاہے کسی بندے کا، بشر کا کلام ہو، کسی جن کا کلام ہو، کسی اور مخلوق کا کلام ہو، آپ اس میں مخلوط نہیں کر سکتے۔ تو یہ قرآن محفوظ ہے اور آپ اسے معدوم بھی نہیں کر سکتے کہ
آپ یوں میں نہیں کر سکتے کہ اس کو کسی طرح ختم کر دیں، تو یہ محفوظ ہے۔ تو اب محفوظ کیسے ہے یہ؟ نہ اس کے ساتھ معاوضہ ہو سکتا ہے، نہ مقابلہ ہو سکتا ہے، نہ اس کے متبادل ہم لا سکتے ہیں، نہ اس میں کچھ مخلوط کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اسے معدوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ کاغذوں سے بڑھ گئی بات۔ یوں نہیں ہے کہ ہم نے حفظ کیا اور یہ محفوظ ہے، یوں نہیں ہے کہ ہم نے لکھا اور محفوظ ہے۔ تو محفوظ دو طریقوں سے ہو سکتی ہے کوئی بھی چیز۔ ایک مثال کے طور پر ایک صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا۔ اس نے یہ جملہ لکھ لیا اور حفظ بھی کر لیا، لیکن وہ میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کرتا گیا۔ اس نے لکھ بھی لیا، اس نے حفظ بھی کر لیا، یہ وصیت بھی محفوظ ہے۔ تو کیا آپ کہیں گے کہ اس نے باپ کی وصیت کو محفوظ کر لیا؟ میں اور آسان کروں، جو والی مجلس قبلہ طاہر صاحب وہ جاتے ہوئے کہیں اس ممبر کی حفاظت کرنا، میں 1 سال کے بعد آ رہا ہوں، تو بھائی اس ممبر کی بہت اچھی حفاظت کی جائے، صاف کیا جائے، سب کچھ اس کو پالش کیا جائے۔ 1 سال کے بعد جب وہ آئے دیکھیں ممبر بہت اچھی طرح ہے، بیان کرنے والا بیان کرے تو وہ شرک بیان کرے، تو وہ کیا کہیں گے کہ تم نے ممبر کی حفاظت کی؟ پتہ چلا نہیں، حفاظت جو قرآن اور قرآن کی ہوئی یہ کسی اور زاویے سے ہے۔ تو بھئی یہ حفاظت پھر کیسے ہو رہی ہے؟ تو حفاظت کا ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ یہ طریقہ ہے کہ جو کچھ کسی نے کہا اس کو عمل کر کے محفوظ کر لیا جائے، تو جو ہے اپنے عمل کے ساتھ اس کو محفوظ کر لیا جائے۔ تو قرآن محفوظ ہوا پیغمبر کے عمل کے ساتھ، اسی کو سنت کہتے ہیں۔ بھئی قرآن محفوظ ہوا پیغمبر کے عمل کے ساتھ، اسی کو سنت پیغمبر کہتے ہیں۔ تو پیغمبر کی ذات میں 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے، دوسرے پیغمبر کی سنت ہے۔ انہی 2 چیزوں کو ہم کہتے ہیں دین اسلام۔ دین میں 2 چیزیں ہیں، قرآن خدا کا، سنت پیغمبر کی۔ قرآن محفوظ ہے پیغمبر کی سنت میں، تو جتنی حفاظت کی ضرورت قرآن کو ہے اتنی ہی حفاظت کی ضرورت سنت کو ہے۔ اگر قرآن سنت میں محفوظ نہ ہوتا تو یہ قرآن محفوظ نہ رہتا، اور اگر سنت پیغمبر معصومین میں محفوظ نہ ہوتی تو یہ سنت بھی محفوظ نہ رہتی۔ تو اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت۔ تو بھائی ایک راوی، صرف ایک راوی کثرت نے لکھا عطرتی، ایک نے لکھا سنتی، تو امت نے سنتی کو اٹھا لیا، کوئی بات نہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اگر سنت بھی ملے گی تو عطرت سے ملے گی۔ اگر سنت بھی ملے گی تو عطرت سے ملے گی، اس لیے کہ عطرت معصوم ہے۔ اسی لیے جس پروردگار نے قرآن کے بارے میں یہ کہا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ کیسے حفاظت کریں گے؟ ہر رجس سے، ہر شرک سے، ہر باطل گفتگو سے، ہر طرح کے ممکنات تحریف سے ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اسی خدا نے رسول کی آل کے بارے میں بھی یہ ضمانت دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو جس پروردگار نے قرآن کی حفاظت کی، اسی پروردگار نے آل رسول کی حفاظت کی، اور تاریخ نے دیکھا
کہ تاریخ کے کسی بھی موڑ پر قرآن آل رسول سے جدا نہیں ہوا، آل رسول قرآن سے جدا نہیں ہوئے. اسی لیے جب ان کے سر کاٹ کر نیزوں پر بلند کر دیے گئے تو انہوں نے نیزوں پر بھی قرآن کی تلاوت کی. اور جانتے ہیں کہ نیزوں پر تلاوت قرآن کا یہ معجزہ کہاں ہوا؟ یہ وہاں ہوا جہاں رسول کی بیٹیوں کے سر کھلے ہوئے تھے. بازار کوفہ میں یہ منظر پیش آیا. کیا عجیب عالم تھا اور کیا درندگی تھی. ہوتا یہ ہے اگر کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو کہتے ہیں اس کے جنازے کو جلدی دفن کر دو تاکہ گھر والوں کو کچھ سکون ملے. لیکن یہاں اتنے ظالم تھے، انہوں نے سروں کو کاٹ کر قافلے کے آگے بلند کیا تاکہ مسلسل بیویاں اپنے مقتولین کے سروں کو دیکھتی رہیں. اب یہ سر ہے قافلے کے آگے. رباب علی اصغر کے سر کو دیکھ رہی ہے، زینب اور محمد کے سر کو دیکھ رہی ہے، رقیہ مسلم کے بچوں کے سروں کو دیکھ رہی ہے، ہر بی بی مقتولین کے سروں کو دیکھ رہی ہے. اور پورا کوفہ اکٹھا ہوا ہے نعوذ باللہ رسول کی بیٹیوں کو دیکھنے کے لیے. ایسے میں یہ وہ لمحہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر نے قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر دی تاکہ لوگوں کی توجہ میری طرف مبذول ہو جائے. اور آ گیا بازار کوفہ کا وہ واقعہ ام حبیبہ کا کہ وہ آئی، انہوں نے دیکھا ایک بوڑھی خاتون ہے کہ بازار سے ایک قافلہ گزر رہا ہے اور اس قافلے کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ باغی مارے گئے ہیں. وہ آئے بازار میں اور قافلے والوں کو جب دیکھا تو دیکھا بیویاں ہاتھ بدے ہوئے ہیں، سر کھلے ہوئے ہیں. ایک قیدی ہے جس کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں زنجیر ہے، سر نیزوں پر سوار ہے. بی بی دیکھتی گئی، پوچھتی گئی، بالآخر سیدہ کے سواری کے قریب آئی اور دیکھا ایک بچی ہے، پیاسی ہے، کہہ رہی ہے پیاس لگی ہے پھوپھی اپا. دوڑ کر گئی ام حبیبہ، جا کر پانی لایا اور کہنے لگی اے یتیم بچی، میں چاہتی ہوں کہ تو دعا کر میرے لیے. بچی نے پانی پینا شروع کیا تھا، پانی روک دیا. کہا بتائیے پہلے میں دعا کرتی ہوں. کہا دعا یہ کر کہ میں چاہتی ہوں میں مدینے میں جاؤں، مجھے مدینے والوں کی زیارت نصیب ہو. کہا دوسری دعا یہ ہے کہ تو دعا کر جس طرح تو یتیم ہوئی ہے اس طرح کوئی یتیم نہ ہو. انہیں جب کہا کہ دعا کر کے میں مدینے والوں کی زیارت کے لیے جاؤں، یہ جملہ سنا سیدہ زینب نے تو ایک روایت کے مطابق بی بی نے پوچھا وہاں مدینے میں کس کے پاس جانا ہے؟ اس نے کہا وہاں میرے امام علی مرتضی رہتے ہیں، وہاں سیدہ رہتی ہیں، وہاں حسن اور حسین رہتے ہیں، وہاں سیدہ زینب رہتی ہے. یہ سننا تھا. بی بی نے کہا ام حبیبہ وہاں اب نہ علی رہتے ہیں، نہ حسن رہتے ہیں، نہ حسین رہتے ہیں. ام حبیبہ بے جانا نہیں، ارے میں وہی زینب ہوں جو کوفے میں درس قرآن دیا کرتی تھی. اجرکم اللہ. عزادارو کوفے میں اور شام میں جو اس قافلے کو لایا گیا تو شاہراہ عام سے لایا گیا. بیبیوں نے کہا ہمیں کسی ایسے راستے سے لے جاؤ جہاں ہجوم نہ ہو، لیکن یہ ظالم مختلف قصبوں سے گما کر لاتے رہے. اس کے بعد دربار شام میں لے گئے. دربار شام میں کیا مناظر پیش آئے وہ بیان نہیں کر سکتا، بس اتنا کہتا ہوں کہ شام میں 1 سال گزر گیا. ایک رات سیدہ سکینہ کی بیتابی بہت بڑی.
بیوی نے بابا بابا کرنا شروع کیا، گریا اتنا زیادہ کیا کہ یزید نے کہا پتا کرو کیا ہوا۔ انہوں نے جا کر بتایا کہ وہاں ایک بچی ہے جو بابا کا سر مانگ رہی ہے۔ یزید نے کہا اچھا یہ سر بھیج دو۔ جب سر لایا گیا تو سر آنے سے پہلے بی بی رو رہی تھی، بابا مجھے تمانچے مارے گئے، بابا مجھے تازیانے مارے گئے، بابا میرے دور چھینے گئے، بابا مجھے پیاسا رکھا گیا۔ لیکن جب بی بی نے بابا کے سر کو دیکھا، بی بی اپنے زخم بھول گئی۔ ہائے بابا، میرے بابا، ارے آپ کے نوٹو کو کیا ہوا؟ بابا آپ کے رخساروں پہ کیا ہوا؟ بابا آپ کے اس چہرے کو کیا ہوا؟ یہ بابا بابا کرتی ہوئی بیوی بے آخر خاموش ہو گئی۔ کربلا کے زندان میں سید سجاد کے غموں میں اور قیامت ڈل گئی۔ بلاخر ایک غسالہ کو بلایا گیا، اس نے آ کر جب بچی کو غسل دینا شروع کیا تو اچانک اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی قیدی یہ بچی بیمار تو نہیں تھی؟ امام نے فرمایا نہیں یہ بچی بیمار نہیں تھی۔ کہنے لگی اچھا اگر بیمار نہیں تھی تو اس کے بدن پر یہ زخموں کے نشان کیا ہوئے؟ کہا ارے یہ شیور کے تازیانوں اور تماچو کے۔ بلاخر کربلا کے دشت سے نکلنے کے بعد 1 سال بیت گیا۔ ایک دن یزید نے کہا ہاں اب انہیں رہا کر دو۔ جب رہائی کا حکم آ گیا ساری بیویاں سوار ہو گئی۔ سید سجاد نے سب کو سوار کر دیا، لیکن دیکھا رباب کہیں نظر نہیں آ رہی۔ ڈھونڈنا شروع کیا اور آئے زندان میں سکینہ کی قبر پر، دیکھا رباب قبر پر لیٹی ہوئی ہے۔ کہہ رہی ہے سکینہ تو ہر روز پوچھا کرتی تھی قید کب ختم ہوگی، زنجیریں کب کھلیں گی، ہم مدینے کب واپس جائیں گے؟ بیٹا قید ختم ہو گئی، زنجیریں کھل گئی، سب مدینے جا رہے ہیں۔ سکینہ مدینے نہیں چلنا۔ اجرکم اللہ۔ ادادارو یہ قافلہ مدینے پہنچ گیا۔ مدینے میں منادی نے ندا دی مدینے والوں، مدینے کے سردار واپس آ گئے ہیں۔ لوگ دوڑ کر قبر نبی پر آنے لگے۔ یہ خبر ملی جناب محمد حنفیہ کو، آمدی گھوڑے پر سوار تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے۔ آپ نے سب کا سنا، لیکن جب آپ کو یقین ہوا نا کہ میری بہنوں کو بازاروں میں لے کر گئے، میری بہنوں کو درباروں میں لے کر گئے اور ننگے سر لے کر گئے، ہاتھ باندھ کر لے گئے، محمد حنفیہ برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے۔ سید سجاد دوڑ کر آئے، چچا کے سر کو اپنی آغوش میں لیا۔ چچا آپ تو سن نہیں سکے، ارے میں دیکھتا رہا۔